بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹاک ہوم اسٹڈی سرکل کی آج 4 اکتوبر 2009 کو ہماری 25ویں نشست تھی، اور آج کی نشست کا ہمارا موضوع قرآن حکیم اور تخلیق انسان، ماڈرن ایمبریالوجی اور کریشن آف مین، سبجیکٹس آف قرآن کے سلسلے میں آج کی نشست میں ہم نے قرآن حکیم کی ان آیات کو لیا ہے جن میں انسان کی تخلیق کے بارے میں اور انسان کی تخلیق کے مختلف ادوار کو بیان کیا ہے۔ قرآن حکیم کو سائنس کی بک نہیں ہے یا ایمبریالوجی کی بک نہیں ہے، لیکن قرآن حکیم نے جہاں جہاں ان حقائق کو بیان کیا ہے، ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جائے، انسان کو ریسرچ کی دعوت دی جائے۔ انسان کو قرآن حکیم کی دعوت دیتا ہے کہ وہ تخلیق کائنات پہ غور کرے، وہ اپنی تخلیق پہ غور کرے، اپنے پیدا ہونے پہ غور کرے، اور غور ہو کے پھر اس خالق کائنات کی اس ساری کائنات کو دیکھ کے کہ خالق کائنات نے کس طرح سے اس کائنات کو تخلیق کیا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اس ضابطۂ حیات پہ ایمان لا کے اپنی زندگی کو اسی خالق کائنات کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق گزارنے کی جد و جہد کرے۔ اور جہاں تک قرآن حکیم کی جب ان آیات کو ہم نے دیکھا ہے یا ہمارے سامنے آئی ہیں، تو قرآن کا حسن یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز یہ یاد رکھنی چاہیے کہ 7ویں صدی میں جب قرآن حکیم کا نزول ہوا تو قرآن کے اولین مخاطبین جن کی صرف قرآن آیا عرب کے وہ لوگ تھے، اور عرب کی اس وقت جو حالت تھی وہ سب لوگ جانتے ہیں کہ عرب میں تعلیم یافتہ لوگ نہیں تھے، مکہ شہر میں چند لوگ صرف جو تھے وہ لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ تو قرآن حکیم کا یہ حسن ہے کہ قرآن اس زمانے کے عرب لوگوں کو بھی، بدوؤں کو بھی، عام انسانوں کو بھی ہدایت دیتا ہے، ان کو روشنی دیتا ہے، ان کو ان کے مسائل کا حل دیتا ہے، ان کو قرآن حکیم کی سمجھ آتی ہے۔ اور قرآن کے وہی الفاظ آج کے جدید دور میں، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں، آج کا ایک پڑھا لکھا انسان، ایک تعلیم یافتہ انسان قرآن کو اسی طرح سمجھتا ہے۔ تو یہ قرآن کا حسن ہے۔ اب اس زمانے میں ظاہر انسانی علم کی سطح اتنی بلند نہیں تھی، اور ان قرآن حکیم کے حقائق کو، اس ٹرمینالوجی کو، اس اندازے کا انسان اپنے علم کے اس لیول کے مطابق سمجھتا ہے، اور آج کا انسان اپنے موجودہ دور کے نالج کے مطابق اس سے رہنمائی حاصل کرتا ہے۔ پھر اہم بات یہ ہے کہ جب ان آیات کریمہ پہ آدمی غور کرتا ہے، جس کا قرآن ہر تقریباً اس طرح کی جب تمام آیات جو زمین و آسمان کی تخلیق کے بارے میں ہیں، انسان کی تخلیق کے بارے میں ہیں، تو ان کے آخر میں اکثر اوقات قرآن حکیم یہ دعوت دیتا ہے کہ تم سوچو، تم غور کرو، تم فکر کرو، تم کیوں نہیں دیکھتے، تم کیوں نہیں غور کرتے، تم ان حقائق کو دیکھنے کے بعد آنکھیں کیوں بند کرتے؟ تو وہ دعوت غور و فکر جو دیتا ہے، جب اس دعوت غور و فکر کو دیکھنے کے بعد آدمی سوچتا ہے کہ 7ویں صدی عیسوی میں جب انسان کا نالج اتنا زیادہ نہیں تھا، اس وقت یہ جو تمام حقائق قرآن حکیم میں اس وقت آئے، اور آج کی جدید سائنس سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام حقائق کو جو ہے وہ سمجھ لی ہے کہ واقعی بالکل درست ہے، قرآن میں کوئی ایسی چیز نہیں آئی کہ جدید سائنس اس کو جھٹلا سکے۔ اور ابھی تو آنے والے دور میں، شاید آنے والے صدیوں میں، بے شمار اس طرح کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ سامنے ہوں گی، اس سامنے انکشافات آئیں گے جو شاید آج کے انسان وہاں تک نہیں پہنچ سکا۔ تو آج کا جو ہمارا سبجیکٹس آف قرآن کے سلسلے میں جو موضوع تھا، قرآن حکیم کی آیات جو تخلیق انسان کے بارے میں ہیں، تو خصوصی طور پہ جو ہم نے آیات آج ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان میں سورہ آل عمران کی 6 آیت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت ہے، سورہ الانعام کی آیت 2 اور 98 ہے، سورہ الاعراف کی آیت 189 ہے، سورہ یونس کی آیت 34 ہے، سورہ رعد کی آیت 8 ہے، سورہ الحجر کی آیت 26 ہے، سورہ النمل کی آیت 4 ہے، سورہ الانبیاء کی آیت 30 ہے، سورہ حج کی آیت 5 ہے، سورہ المومن کی آیت 12 سے 14 ہے، سورہ نور کی آیت 45ویں ہے، سورہ الفرقان کی آیت
54 ہے، سورہ النمل کی آیت 64 ہے، سورہ العنکبوت کی آیت 19 اور 20 ہے، سورہ روم کی آیت 11 اور 27 ہیں، اور سورہ سجدہ کی آیت ہیں 8 اور 56، سورہ فاطر کی آیت 11 ہے، سورہ صفات کی آیت 11 ہے، سورہ زمر کی آیت 6 ہے، سورہ غافر کی آیت 67 اور 68 ہے، 67 68 ہے، سورہ فصلات کی آیت 9 اور 12 ہے، اس کے علاوہ سورہ 3 کی آیت 4 ہے، اور سورہ علق کی آیت نمبر 2 ہے۔ ان تمام آیتوں میں اللہ رب العزت نے، اس خالق کائنات نے، جس نے نتھنگنیس سے اس پوری کائنات کی تخلیق کی، اس نے خصوصیت سے انسان کی تخلیق اور بایولوجیکل جو کریشنز ہیں، جو لیونگ آرگنزمز ہیں، ان کی تخلیق کے بارے میں مختلف مواقع پہ مختلف انداز سے اور مختلف چیزوں کو ڈیفائن کیا ہے۔ اور اس میں ایک تو مختلف مواقع پہ یہ آیت آئی ہے کہ ہم نے انسان کو نفس واحدہ سے پیدا کیا ہے، اور آج کے جدید مفسرین جس سے یہی مطلب لے رہے ہیں کہ انسان کی تخلیق کی یا لائف کی تخلیق کی ابتدا جو ہے وہ 1 سیل سے ہوئی ہے، پھر اس سیل کے 2 حصے بنتے ہیں، 1 سیل فرٹیلائزڈ سیل ڈیولپ انٹو 2 سیلز، اور پھر 2 سیل سے پورا جو ہے وہ ایک جاندار تخلیق لیتا ہے۔ پھر اسی طرح سورہ المومن کی آیت 12 اور 14 میں پوری تفصیل اس چیز کی آئی ہے، انٹرا یوٹرو ڈیولپمنٹ آف ہیومن باڈی، اور اس کی سٹیجز، اس کی آرگن فارمیشنز، اور اس میں اسپیشلی جو بتایا ہے کہ انسان کی تخلیق جو ہے وہ مٹی سے ہے، پھر نطفہ کا ذکر ہے جس کو سپرم اور پھر کچھ جگہ پہ زائگوٹ لیا گیا ہے، پھر الگ ہے کہ ہینگنگ جو ہے وہ آرٹیکل ان دی اینڈومیٹریم آف یوٹرس وہ ہے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ چیوڈ لمب ہے، فیٹس جسے کہا گیا ہے، اور عظام ہے جس کو یعنی اسکیلیٹل سسٹم قرآن نے ڈیفائن کیا ہے، اور اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے بتایا ہے کہ پہلے جو ہے وہ فیٹس میں رحم مادر میں ہڈیاں بنتی ہیں، اسکیلیٹل سسٹم بنتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے وہ گوشت چڑھایا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ لحم ہے، مسکولر سسٹم ہے، اور آخر میں خلق آخر ہے، یعنی جب نیو جنریشن دا ہول جنریشن کا کمپلیٹ جو ہے وہ بنتا ہے۔ اسی طرح سورہ الزمر کی آیت 6 میں بھی اس کی تفصیل بتائی ہے کہ کریشن آف ہیومن بائی زائگوٹ، پھر اس کی یہ کہ ڈویژن آف زائگوٹ انٹو 2 سیلز، اور پھر further division of these 2 cells into a large number of until a complete human being۔ اور اسی آیت میں وہ بتایا ہے کہ جب وہ رحم مادر میں وہ جنین ہوتا ہے، فیٹس ہوتا ہے، اس کے 3 پردے ہیں جس کو آج کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ انٹیریئر ایبڈومینل وال ہے، اور دوسرا یوٹرائن وال ہے، اور تیسرا ایمنیوٹک میمبرین ہے، اور کچھ جو اس کی سائنٹیفک ایکسپلینیشن وہ 3 لیئرز کی لیتے ہیں جو فیٹس کی ہوتی ہے، یعنی کوریون، ایمنیون اور ایمنیوٹک فلوئڈ۔ اور اسی طرح پھر آگے وہ انسان کی جو تخلیق کے بارے میں آیات آ رہی ہے سورہ الانسان کی آیت نمبر 2 میں، اور اس میں بھی اگر آج کے جدید ماڈرن ایمبریالوجی کو دیکھیں تو وہ اس کو بالکل قرآن نے ایسے ہی بتایا ہے کہ پہلے انسان کے کان بنتے ہیں، فیٹس میں کان بنتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی آنکھیں اور دماغ۔ تو یہ سارے حقائق ہمارے سامنے ہیں، اور انہیں ہم اگر غور و فکر سے دیکھیں تو ہمارا اس ذات باری تعالیٰ پر اور اس کتاب پہ اور ایمان بھی پختہ ہوتا ہے، جو بار بار ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ اور یہی ہمارا کوشش ہے، یہی ایفرٹ ہے کہ ہم مختلف مضامین قرآن کو دیکھیں، اور جدید دور کے تقاضے اور جدید نالج اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم قرآن حکیم کو سمجھیں۔ قرآن ہمیں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے، سوچنے کی دعوت دیتا ہے، سمجھنے کی دعوت دیتا ہے، اور اسی کو وہ ذکر رب العالمین کہتا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور ہماری کوتاہیوں، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائے، اور ہمیں صحیح معنوں میں قرآن حکیم کو سمجھ کے اس پہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔